پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج گول 107۔ خداوند کا شکر بجا لاؤ کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابد تک ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یہی کہیں جنہیں اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا، جنہیں اس نے مختلف ملکوں سے، مشرق اور مغرب سے اور شمال اور جنوب سے اکٹھا کیا۔ بعض لوگ بیابانوں اور صحراؤں میں مارے مارے پھرے، لیکن بسنے کے لیے کسی شہر کی راہ نہ پائی۔ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے جان بلد تھے۔ تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند کو پکارا اور اس نے انہیں ان کی تکلیفوں سے رہائی بخشی۔ اس نے انہیں سیدھی راہ پر ڈال دیا تاکہ وہ کسی شہر میں جا کر بس جائیں۔ کاش خداوند کی لازوال شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے کیے ہوئے عجیب کارناموں کے باعث لوگ اس کا شکر بجا لائیں، کیونکہ وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے اور اچھی چیزوں سے بھوکوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ کچھ لوگ اندھیرے اور گہری مایوسی میں قیدیوں کی مانند لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق تعالیٰ کی مشورت کو حقیر جانا۔ چنانچہ اس نے انہیں سخت مشقت میں ڈالا۔ وہ ٹھوکریں کھاتے پھرے، لیکن کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے انہیں ان کی تکلیفوں سے رہائی بخشی۔ اس نے انہیں اندھیرے اور گہری مایوسی میں سے نکال لیا اور ان کی زنجیریں توڑ ڈالیں۔ کاش خداوند کی لازوال شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے کیے ہوئے عجیب کارناموں کے باعث لوگ اس کا شکر بجا لائیں، کیونکہ وہ پیتل کے پھاٹک توڑ دیتا ہے اور لوہے کے سلاخوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ بعض لوگ اپنی سرکش روشوں کے باعث حماقت کے شکار ہو گئے اور اپنی بدکاریوں کے باعث اذیت اٹھانے لگے۔ انہیں ہر قسم کے کھانے سے نفرت ہو گئی اور وہ موت کے دروازوں کے نزدیک پہنچ گئے۔ تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے انہیں ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اس نے اپنا کلام بھیجا اور انہیں شفا بخشی اور انہیں قبر سے بچا لیا۔ کاش خداوند کی لازوال شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے کیے ہوئے کارناموں کے باعث لوگ اس کا شکر بجا لائیں۔ وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے اس کے کارناموں کا بیان کریں۔ کچھ اور لوگ جہازوں میں سوار ہو کر سمندر میں گئے۔ وہ سوداگر تھے اور وسیع سمندروں میں مشغول سفر رہے۔ انہوں نے خداوند کے کام دیکھے اور ان عجیب و غریب کاموں کو بھی دیکھا جو وہ گہراؤں میں کرتا ہے، کیونکہ اس نے حکم فرمایا اور طوفانی ہوا چلنے لگی، جس سے اونچی اونچی لہریں اٹھیں، جن کے باعث وہ آسمان تک بلند ہو جاتے اور پھر گہراؤں میں اتر آتے۔ ایسے خطرہ کی صورت میں ان کے حوصلے نہایت پست ہو جاتے۔ وہ جھومتے اور متوالوں کی مانند لڑکھڑاتے اور ان کی ساری مہارت گویا جاتی رہتی۔ تب انہوں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کی اور اس نے انہیں ان کے دکھوں سے رہائی بخشی۔ اس نے طوفانی ہوا کو دھیما کر دیا اور سمندر کی لہریں ٹھہر گئیں۔ جب سناٹا چھا گیا تو وہ خوش ہو گئے اور اس نے انہیں ان کی بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیا۔ کاش خداوند کی لازوال شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے کیے ہوئے کارناموں کے باعث لوگ اس کا شکر بجا لائیں۔ کاش وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑائی اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی مدح ستائی کریں۔ اور اس نے دریاؤں کو بیابان میں بدل دیا اور بہتے چشموں کو خشک زمین بنا دیا اور زرخیز زمین کو صحرائے شور کر دیا، کیونکہ وہاں کے باشندے شرارت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے بیابان کو جھیلوں میں بدل دیا اور خشک زمین کو پانی کے چشمے بنا دیے۔ وہاں وہ بھوکوں کو بسنے کے لیے لے آیا اور انہوں نے شہر بسایا جہاں وہ آباد ہو گئے۔ انہوں نے کھیت بوئے اور تاکستان لگائے
جن میں اچھی فصل پیدا ہوئی، اس نے انہیں برکت دی اور ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا، اور اس نے ان کے مویشیوں کی تعداد بھی کم نہ ہونے دی۔ پھر ظلم، مصیبت اور غم کے باعث ان کی تعداد گھٹ گئی اور انہیں پست ہونا پڑا۔ جو عمرہ کو ذلت سے دوچار کرتا ہے، اس نے انہیں بے راہ ویرانہ میں بھٹکایا، لیکن اس نے مسکینوں کو ان کے افلاس میں سے نکال کر سرفراز کیا اور ان کے خاندانوں کو گلوں کی مانند بڑھا دیا۔ راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن بدکاروں کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے۔ جو کوئی دانا ہو وہ ان باتوں پر دھیان دے اور خداوند کی شفقت پر غور کرے۔ آمین۔